السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا حبیب اپنے رب کا کلام پڑھتا جا رہا تھا اور اتبا دم بخود سنتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے بازو پیٹھ کے پیچھے زمین پر ٹیک لیے تھے۔ حضور نے آیت سجدہ تک اس سورت کی تلاوت کی اور پھر خود سجدہ کیا۔ پھر حضور نے اتبا کو مخاطب کر کے فرمایا، جو تجھے سننا چاہیے تھا وہ تم نے سن لیا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ اتبا اٹھ کر اپنے ساتھیوں کی طرف گیا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ بعض نے کہا، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اتبا جو آ رہا ہے یہ وہ نہیں جو گیا تھا، اب اس کا چہرہ بدل چکا ہے۔ اتنے میں اتبا آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بولے، فرمائیے کیا کر آئے ہو؟ اس نے کہا، میں نے وہاں ایک ایسا کلام سنا ہے، باخدا میں نے اس سے پہلے اس جیسا کبھی کلام نہیں سنا۔ باخدا نہ وہ شاعر ہے، نہ وہ جادو ہے اور نہ کہانت ہے۔ اے قوم قریش، میری بات مانو، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، تم اس سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ جو کلام میں سن کر آیا ہوں، خدا کی قسم اس کا بہت بڑا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اگر عرب کے دوسرے قبائل اس کے ساتھ جنگ کر کے اس کا خاتمہ کر دیں تو تمہارا مطلب بغیر کسی تکلیف کے پورا ہوگا، اور اگر سارے عرب پر اس نے غلبہ پا لیا اور ان پر حکومت قائم کر لی تو وہ حکومت تمہاری ہی ہوگی۔ وہ عزت جو اس وقت اسے ملے گی وہ بھی تمہاری عزت ہوگی۔ اس طرح تم خوش نصیب ترین قوم ہوگے کہ بغیر کشت و خون کے تم عرب کے تاج و تخت کے مالک بن جاؤ گے۔ وہ یہ سن کر چیخ اٹھے، اے ابو الولید، اس کی زبان کا جادو تم پر چل گیا ہے اور تم بھی اپنے مذہب سے مرتد ہو گئے ہو۔ اتبا بولا، میں نے اپنی رائے تمہیں بتا دی، اب جو تمہاری مرضی تم وہ کرو۔ اس واقعے کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کے بعد وہ قریش کے پاس واپس لوٹ کر نہیں آیا بلکہ سیدھا گھر چلا گیا اور کئی روز تک اپنے قریشی بھائیوں سے ملاقات نہ کی۔ ابو جہل کہنے لگا، اے گروہ قریش، میرا خیال ہے کہ اتبا مرتد ہو گیا ہے اور محمد فدا روحی کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اتبا کو محمد کے لذیذ کھانوں نے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، یا اسے کوئی ایسی ضرورت لاحق ہو گئی ہے جو ان کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے اس نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ اٹھو اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں۔ ابو جہل ان سب کو لے کر اتبا کے گھر پہنچا اور کہنے لگا، اے اتبا، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے اور محمد کے فریفتہ ہو گئے ہو۔ اگر تجھے تنگ دستی کی شکایت ہے جس کی بنا پر تم لذیذ کھانے نہیں پکوا سکتے تو ہمیں حکم دے، ہم تیرے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ تو غنی ہو جائے گا اور اپنے گھر میں جیسے لذیذ کھانے پکوانا چاہے پکوا کر کھا لیا کرے گا، اوروں کے دسترخوان پر جانے کی تمہیں محتاجی نہیں ہے۔ اتبا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، قریش کا رئیس تھا، دولت مند تھا، مکہ کے دانش مندوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، لیکن کفر کی نحوست نے اس کی عقل سلیم کو مسخ کر دیا تھا۔ ابو جہل کے اس بےہودہ طعنے نے اس کی اندھی عصبیت کو برافروختہ کر دیا اور غضبناک ہو کر اس نے قسم کھائی کہ آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات تک نہیں کروں گا۔ تم سب کو علم ہے کہ میں قریش میں سب سے زیادہ دولت مند آدمی ہوں، مجھے تمہاری خیرات کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس نے وہ سارا واقعہ بیان کیا جو اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ جس کلام الہی کے اعجاز بلاغت نے اتبا جیسے دشمن اسلام کو پانی پانی کر دیا، اگر دنیاوی مفاد حائل نہ ہوتا تو وہ آج یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کر لیتا۔ اسی طرح باقی لوگ بھی اسلام سے متاثر ہو رہے تھے۔ آج یہ کل وہ ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے غلامی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا توق زیب گلو کر رہا تھا۔ مکہ کے قریشی قبائل میں سے کوئی قبیلہ بھی ایسا نہ تھا جس میں سے کوئی نہ کوئی ایمان نہ لا چکا ہو۔
اگر ان سے کوئی طاقتور شخص مسلمان ہوتا تو خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتے، اگر اپنے جیسا کوئی ایسا کرتا تو اس کے ساتھ سارے تعلقات منقطع کر دیے جاتے، لیکن اگر کوئی کمزور اور بے یار و مددگار یہ جسارت کر بیٹھتا تو اس کے لیے جینا حرام کر دیا جاتا، طرح طرح سے اسے ستایا جاتا، اسے تڑپتا دیکھ کر مسرت سے کہہ کے لگائے جاتے، لیکن دست حبیب کبریا سے توحید کی شراب کا جام پی لینے والے اپنی جرأت و استقامت کے ایسے مظاہرے کرتے کہ پہاڑوں کی فلک بوس چوٹیاں ادب سے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جھک جھک جایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔